السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 30 جنوری 2020 عیسوی 5 جمادی الثانی 1441 ہجری بروز جمعرات بعد نماز عشاء اسلامک گائیڈنس سینٹر حائل کے زیر نگرانی اس خوبصورت سے ایڈیٹوریم میں جو ہمارا اجتماع ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، جس موضوع پر میں آپ کی خدمت میں آج کچھ گزارشات لے کر آیا ہوں، وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، بہت ضروری بھی ہے، اہم بھی ہے۔ میں درخواست کروں گا کہ نہایت ہی غور سے اس موضوع کو سماعت فرمائیں اور کہنے اور سننے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا موضوع ہے پریشانیوں کا علاج۔ میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں کہ میں آپ یا کوئی جادوگر کہ آپ کو چھڑی گھماؤں اور آپ کا علاج ہو جائے یا کوئی پریشانی دور ہو جائے، اور نہ ہی دنیا میں ایسا کوئی ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے کچھ طریقے ہیں، وہ طریقے اپنانے پڑتے ہیں تو مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آج میں انشاءاللہ آج کے درس میں ایک داعی ہونے کی حیثیت سے، ایک اسلامی اسکالر ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھ لیں کہ میں ایک اسلامی داعی ہونے کی وجہ سے آپ کی خدمت میں ایک ایسا علاج پیش کرنے والا ہوں جسے اپنانے کے بعد آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں، آپ کی تکلیفیں دور ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ بس اس کے لیے شرط ہے، کچھ ضروری باتیں ہیں جن کے اوپر آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ تمنا سے کسی کو جام جب نہیں ملتا، آرزو کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو جنبش نہ دیں اور یہ ہاتھ آپ اپنے منہ کے اندر نہ لے جانے والا، تو آپ کے پیٹ کے اندر دانا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے کچھ طور اور طریقے اور آداب ہیں، میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا مختصر طور پر، کیونکہ وقت ہمارے پاس بڑا قیمتی ہے، اور حالات حاضرہ کے حساب سے ہم غور کریں تو یقیناً کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا، امیر ہو، غریب ہو، محل میں رہنے والا ہو، بادشاہ ہو، کسی نہ کسی پریشانی میں وہ ضرور مبتلا رہتا ہے۔ نجی پریشانیاں ہوں، گھریلو پریشانیاں ہوں، بچوں کی پریشانیاں ہوں، بیوی کی پریشانیاں ہوں، محلے کی پریشانیاں ہوں، شہر کی پریشانیاں ہوں، قدرتی پریشانیاں ہوں، خود اپنے ہاتھوں کی بدماشیوں کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں، غلط اس طرح سے پوری دنیا کے اندر پریشانیوں کا ایک یوں سمجھیے کہ جال ہے، اور ہر آدمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پریشانی سے۔ ایک بادشاہ اگر ایک ملک کی حکمرانی کرتا ہے تو اس کی پریشانی یہ ہے کہ پڑوس میں رہنے والا ملک سکون کے ساتھ کیوں ہے، اسے بھی ہڑپنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ کے پاس اگر سائیکل ہے یا موٹر سائیکل ہے تو آپ کی پریشانی یہ ہے کہ آپ سائیکل ہے تو موٹر سائیکل کی فکر میں رہیں گے، موٹر سائیکل ہے تو کار کی فکر میں رہیں گے۔ ایک بیچارے کے پاس زمین ہی نہیں ہے، کچھ جائیداد ہی نہیں ہے، اسے مزدوری کرتا ہے، مزدوری پریشانی یہ ہے کہ اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، تو وہ پریشانی اس کی یہ ہے کہ وہ ایک تمنا کرتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گھر ہی کیوں نہ ہو، جھوپڑی ہی کیوں نہ ہو، اس میں کم از کم ہم رہیں۔ اگر اس کے پاس جھوپڑی ہے تو اس کی پریشانی یہ ہے کہ وہ پھر بلڈنگ کا خواب دیکھتا ہے۔ الغرض ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی کے اندر جوجھ رہا ہے، لیکن کیا یہ ساری پریشانیاں ہماری ضروری ہیں، یا ہمارے اپنے خواہشات اور اپنے نفس، اپنی کمالیات کے لیے بھی ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ضرورت کی تمام چیزیں آپ کو عطا کر دی ہیں، چلنے کے لیے، پھرنے کے لیے، بولنے کے لیے، جو ضرورت ہے زندگی کی وہ خود آپ کے جسم کے اوپر موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس کار نہیں ہے، اگر آپ کے پاس سائیکل نہیں ہے، تو آپ کے پاس یہ 11 نمبر موجود ہے، یعنی 2 پیر موجود ہیں جس سے کہ آپ چل سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی مشین نہیں ہے کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دی ہیں، آپ اس ہاتھ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ محنت کر سکتے ہیں، کم از کم زبان ہے کہ آپ اپنی باتیں کہیں پہنچا سکتے ہیں،
راستہ چل سکتے ہیں سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے اوپر ایک آئی باکس رکھا ہوا ایئر باکس ہے جس سے کہ آپ سن رہے ہیں. الحمدللہ یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں. یہ ان سے پوچھئے جو ان تمام نعمتوں سے یا کسی ایک نعمت سے محروم ہیں. الغرض لگتا ایسا ہے جیسے کہ زندگی مکمل پریشانیوں کا ایک مجموعہ ہے یا پریشانیوں کا ایک بہت بڑا میلہ ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی پریشان سا لگتا ہے. دراصل غور کرنے پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب ان پریشانیوں کے حل کے لیے بہت سارے ذرائع اور بہت سارے وسائل ڈھونڈتے ہیں. ضروری ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس دنیا کے اندر وسائل اور اسباب نہیں لینے چاہیے. اگر یہ آواز مجھے آپ کے کانوں تک بآسانی پہنچانی ہے تو یہ مائک ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. اگر میں اپنی بات کو پوری دنیا میں پہنچانا چاہ رہا ہوں تو یہ نیٹ ہے. وعلیکم السلام. یہ نیٹ ہے اور یہ موبائل ہے جس کے اندر سے میں بول رہا ہوں اور پوری دنیا اس کے اندر بیٹھ کے سن رہی ہے کہ اس وقت معراج ربانی ایک ہال میں بیٹھ کر اور اپنے مخاطبین سے خطاب کر رہے ہیں اور اس موضوع پر وہ تقریر ہو رہی ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے. وسائل دنیا اسباب کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب پیدا کیے ہیں. میں آج آہستہ گفتگو کروں گا آپ سے اور ہمیشہ کرتا رہتا ہوں کیونکہ 2-3 دن سے میری طبیعت تھوڑی ناساز چل رہی ہے اور بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شفا یابی عطا فرمائے. لیکن اس کے باوجود بھی میرا دل، میں درس کینسل بھی کر سکتا تھا لیکن نہیں، میں نے سوچا نہیں، میں کچھ باتیں اپنے بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ پوری دنیا کے اندر لوگ پریشان ہیں اور ایک اہم موضوع میں آپ کو ہینڈ اوور کر رہا ہوں، آپ کو دے رہا ہوں. اور میں گزارش کروں گا اپنے تمام بھائیوں سے، آپ تمام حضرات سے، اور یہ میری آواز جہاں کہیں بھی میری بھائی لوگ سن رہے ہیں کہ یہ آواز پہنچائیں اور جلدی سے جلدی اس کو شیئر بھی کریں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان تک یہ ہماری آواز پہنچے. اور شاید انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ہو سکتا ہے کہ کسی کی پریشانی کا سمادھان ہم کر بیٹھیں اور کوئی ان فارمولوں پر عمل کر کے پریشانیوں سے بچ جائے، ہے کہ نہیں؟ بہرحال عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر تو نہیں ہوں، جسمانی ڈاکٹر جو آپ کے ریڑھ کی ہڈیوں کو، آپ کی آنکھوں کو واپس لا دے، یا بینائیوں کو یا سماعتوں کو، یا آپ کی گھٹنوں کو، یا آپ کے پیٹ یا آپ کے دانت یا آپ کے کان یا آپ کے سر کے درد کو صحیح کرنے والا کوئی پڑیا دے دے، یا والی پڑیا دے دے، یا دوا دے دے، یا گولی دے دے، یا نہیں، بلکہ میں آپ کو ایک وہ علاج بتا رہا ہوں جو علاج اللہ رب العزت نے خود جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، آپ کو پیدا کیا، اور علاج پوری انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ علاج پورے انسانوں کے لیے، جو اس کو فالو کرے اس کے لیے ہے. یہ سمجھ لو آپ، یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہی اس کے ٹھیکیدار ہیں، نہیں، بلکہ یہ پوری دنیا والوں کے لیے ہے، چاہے کوئی بھی ہو. شرط اس کے لیے یہی ہے کہ اس علاج کو اپنانے کا جو طور اور طریقہ ہے اس کو اپنا لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیاب ہو جائے گا. یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب علی جو علاج آپ بتانے والے ہیں، یہ علاج تو آپ کیا کہو گے؟ آپ یہی کہو گے کہ اسلام نے ہمیں یہ علاج بتلایا ہے. اور یقیناً میں یہی کہنے والا ہوں کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس کے پاس تمام پریشانیوں کا علاج موجود ہے. تو آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ محترم اگر یہی اسلامی تمام پریشانیوں کا علاج ہے تو آج کتنے اسلام کے قبول کرنے والے یا اسلام کے اوپر چلنے والے یا اسلام کو ماننے والے کتنے، بلکہ ان لوگوں کے مقابلے میں تو وہی سب سے زیادہ پریشان ہیں جو اسلام لانے کا دعویٰ کرتے ہیں یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان ہی سب سے زیادہ پریشان ہیں. تو یہ کون سا آپ علاج بیان کریں، بتائیں گے؟ یہ علاج تو جب آپ کے اسلام نے بتایا ہے تو خود مسلمان کیوں پریشان ہیں؟ میں ان سے یہ عرض کروں گا دست بستہ کہ محترم اصل میں یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو تو چکا ہے، لیکن جو گولی اسے کھانے کے لیے دی گئی ہے وہ گولی وہ نہیں کھا رہا ہے، یا کم از کم وہ گولی وہ تو استعمال کر رہا ہے لیکن پرہیز نہیں کر رہا ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کوئی سردی کا مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، اس ڈاکٹر اسے گولیاں دے دے اور کہے کہ بھائی ذرا سردی سے بچنا، برف سے بچنا، آئس کریم سے بچنا، ٹھنڈے پانی ٹھنڈے شربتوں سے بچنا، فلانی چیزوں سے بچنا، لیکن باوجود اس کے درس دینے کے، سمجھانے کے وہ گولیاں بھی کھا رہا
اور ان تمام سب چیزوں سے بچ بھی نہیں رہا ہے، نہ پرہیز کر رہا ہے، اور بعد میں یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم تو پریشان ہیں، ہمارا زکام تو صحیح نہیں ہو رہا، سردی تو جا ہی نہیں رہی ہے، یہ ڈاکٹر نے جو دوا دی ہے یہ غلط ہے۔ محترم، غلط، ڈاکٹر نے دوا غلط نہیں دی ہے، بلکہ آپ ڈاکٹر کی بات پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دوا آپ کو سوٹ نہیں کر رہی ہے۔ اگر آپ پرہیز کرتے تو یقیناً یہ گولی آپ کو سوٹ کرتی اور آپ شفا پاتے، اللہ صاحب کو شفا دیتا، لیکن آپ ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل نہیں کرتے۔ بے یعنی آج مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، انہوں نے ہتھیار تو لے لیے، گولی تو کھا لی، لیکن وہ پرہیز نہیں کرتے۔ جو گولی کو مؤثر بنانے والی طاقت و قوت ہے، اگر وہ ان کے پاس آ جائے پھر تو کمال ہی کمال ہے۔ تو غلطی اسلام کی نہیں ہے، غلطی دوا کی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر کی ہے، نہ معالج کی ہے، نہ طبیب کی ہے، نہ حکیم کی ہے، غلطی مریض کی ہے، جو مریض اس گولی کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ ہے در حقیقت، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسبب الاسباب ہے، تمام اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، پوری زمین اور آسمان کو اس نے قوت بخشی ہے۔ کوئی مرغی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی، کوئی جانور کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، اسے کون شفا دیتا ہے؟ بولو، اللہ شفا دیتا ہے۔ نہ کوئی مرغی کسی سے مدد طلب کرتی ہے، نہ کوئی بکری کسی سے مدد طلب کرتی ہے، نہ کوئی بیل، نہ کوئی بھینس، نہ کوئی جانور، سب اسی اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نہ کوئی پرندہ جو آپ کے آنگنوں میں اترتا ہے آپ سے کھانا نہیں مانگتا، وہ بڑی جرت کے ساتھ آپ کے آنگنوں میں اترتا ہے، اور جو کچھ بھی اسے میسر آتا ہے وہ اپنے چونچ میں لے کر کے اڑ جاتا ہے۔ آپ کی ذرا سی آہٹ بھی اسے بے قرار کر دیتی ہے اور اڑ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک انسان ہے جو اپنے مالک و مولا کو نہیں پہچان رہا ہے۔ بہرحال تو یہ دعویٰ میرا جو ہے کہ اسلام تمام پریشانیوں کا حل ہے، اسلام کے اندر موجود ہے تمام پریشانیاں، اور یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ غلطی دوا کی نہیں، غلطی کس کی ہے؟ مریض کی ہے، جو مریض اس دوا کو صحیح ڈھنگ سے استعمال نہیں کرتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا آپ کا پیدا کرنے والا ہے، پوری دنیا کے لوگوں، یہ میرا کلام پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، یہودی ہو، نصرانی ہو، کرسچن ہو، غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، ساری بحیثیت انسان اور بحیثیت جنات بھی ہمارے مخاطب ہیں، کیونکہ اس دین کے مخاطب جن بھی ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام اس بات کو یاد رکھو کہ ہم سب کو ایک رب نے، ایک مالک و مولا نے پیدا کیا ہے، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، جسے انگلش میں گاڈ کہا جاتا ہے، یا ہندی میں جسے پرماتما کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہی خود اپنے کلام قرآن کریم کے اندر یہ بات بتلاتا ہے، کیا؟ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 126، اللہ فرماتا ہے سنو، پریشانیوں کا حل چاہتے ہو، مدد چاہتے ہو کہ تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں؟ اللہ فرماتا ہے مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ مدد کس کی طرف سے ہے؟ علاج آپ کی پریشانیوں کا کہاں ہے؟ سمادھان آپ کے دکھوں کا کہاں ہے؟ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے پاس، اور اللہ ہی کی طرف سے وہ مدد آنے والی ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، وہ غالب ہے، وہ مغلوب نہیں ہے ہماری تمہاری طرح، نہ، وہ سب کے اوپر غالب ہے۔ اور غالب بھی کیسا ہے؟ حکیم ہے، اس کے ہر عمل، اس کا ہر کلام حکمتوں پر مبنی ہے۔ تمہاری سمجھ میں آوے نہ آوے، اگر وہ تم سے کہتا ہے کہ صرف میری ہی عبادت کرو، تمہیں برا لگتا ہے، لیکن وہ حکمت بھرا کلام ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ تمہاری پیشانیاں اس کے بنائے ہوئی مخلوقات جو تم سے چھوٹے ہیں ان کے سامنے جھکیں، وہ نہیں چاہتا۔ وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، میں تمہیں پیدا کرنے والا، میں تمہیں دینے والا ہوں، تو صرف مجھ سے مانگو۔ وہ نہیں چاہتا کہ کسی مخلوق کے ساتھ جا کے دامن پسارو، کسی اپنے ہاتھوں سے پتھر، مورتی، سورج، چاند، درخت، یہ سب تمہارے غلام ہیں، غلاموں سے مانگو۔ وہ نہیں چاہتا۔ تمہیں اس نے لقد کرمنا بنی آدم، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تمہاری پیشانیاں ذلیل ہوئی۔ مانگنا تو ذلت ہی کے نام ہے نا، ذلت مطلب یعنی آدمی مجبوری میں مانگتا ہے نا۔ ایک بچہ روتا ہے، دودھ مانگتا ہے، نہیں اپنے ہاتھ سے لے سکتا، اس لیے روتا ہے، مطلب عاجز ہے، وہ مجبور ہے، تب ماں اسے دودھ دیتی ہے۔ کوئی آپ سے نہیں، ہر سمجھ ہیں آپ، مانگتا وہی ہے جو مجبور ہے۔ اور اگر آپ
کا باپ اگر یہ کہتا بیٹا تجھے جو بھی ضرورت ہے مجھ سے مانگ، اور آپ پڑوسی سے جا کے مانگیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ باپ کو تکلیف ہوگی، باپ نہیں چاہے گا کہ میری بے عزتی ہو۔ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں اور واقعی اللہ کے اوپر آپ کا وشواس ہے، یقین ہے، اس نے، اور یقیناً ہونا چاہیے، وفاداری کا یہی تقاضا ہے کہ جس نے آپ کو زندگی دی ہے، جس نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، جس نے آپ کو صحت دی ہے، جس نے آپ کو یہ زمین اور آسمان دیے ہیں، کسی منشیہ نے، کسی انسان نے، کسی پیڑ نے، کسی سورج نے، کسی پودے نے نہیں دی ہیں، بلکہ ان کا دینے والا صرف اور صرف ایک ہے، وہی اوپر والا پرماتما اللہ ہے۔ مانو نہ مانو، یہاں نہیں مانے وہاں مانو گے، اور وہاں مانو گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں مان لو گے تو فائدے میں رہو گے، وہاں نہیں مانو گے پھر تو ڈنڈے پڑیں گے۔ آگ میں تو یہیں سے شروعات ہو جائے گی جلنے کی، یہیں سے بھسم کر دیے جاؤ گے، ختم کر دیے جاؤ گے، اور پھر وہاں جاؤ گے تو وہاں جو حشر ہوگا وہ تو الگ۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے وہ عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، مدد اسی کی طرف سے ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس کی بات سب سے زیادہ سچی۔ کلام اللہ کے اندر، اس پوتر قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام اللہ میں یہ بات بیان فرمائی۔ یہ قرآن وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ العزیز الحکیم، مدد تو اسی کی طرف سے ہے۔ ایک دوسرے کے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 150۔ اللہ نے فرمایا کہ بلکہ اللہ ہی تمہارا خیر خواہ ہے، اللہ ہی تمہارا خیر خواہ ہے۔ اللہ سے بہتر خیر خواہ کوئی نہیں۔ خیر خواہ مطلب بھلائی چاہنے والا، تمہاری مدد کرنے والا، تمہارا علاج کرنے والا، تمہاری پریشانیوں کا سمادھان کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور وہی اللہ فرماتا ہے وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ اللہ سے بہتر مددگار اور کون ہے؟ وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ اور جس کا مددگار خود اس سنسار کا مالک ہو، کائنات کا مالک ہو، پورے برہمانڈ کا جو اکیلا مالک ہے، جس کا مددگار وہ ہو جائے، اسے کوئی پریشانی ستا سکتی ہے؟ اس کی کوئی پریشانی، اس کا کوئی دکھ، اس کی کوئی مصیبت، اس کا کوئی ٹینشن، اس کا کوئی غم، اس کا کوئی درد باقی رہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور سنو، جس کا مددگار وہ ہو جائے اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بولو، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ کی گارنٹی ہے، ضمانت ہے، اللہ نے ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے۔ چنانچہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، اس قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، یہ پوتر قرآن ہے، قرآن کریم ہے، اس کے اوپر ایمان لاؤ، اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ اس آسمان والے کے، زمین والے نے جو بنایا ہے، جو ساتوں آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر موجود ہے، اس کا اس میں کلام ہے۔ اس کے اندر اس نے، میں بڑا غور کر رہا تھا، کئی دنوں سے کافی پریشان میں بھی تھا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے، ہر جگہ پریشانیاں، ہر جگہ تو مسلمان مسلمان مسلمان، اور غیر مسلم بھی، ایسا بھی نہیں کہ صرف مسلمان، غیر مسلم بھی پریشان ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ پریشان نہیں۔ البتہ ہر ایک کی الگ الگ پریشانیاں ہیں، کوئی روٹی کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری کے لیے پریشان ہے، کوئی بھوک سے مر رہا ہے، کوئی بیماری سے مر رہا ہے، کسی کو سلطنت ملی ہوئی ہے لیکن ایک دوسری سلطنت کی چکر میں ہے، کسی کو حکومت ملی ہوئی ہے لیکن وہ دوسری حکومتوں کو ذلیل کرنے میں خوش ہو رہا ہے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، سب جگہ۔ اس کا حل کیا ہے؟ میں بڑا پریشان تھا، واللہ بتلا رہا ہوں، اور غور کر رہا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کو میں کیسے بتاؤں، میں کیسے میسج دوں اپنے ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو جو پریشانی سے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر ایک ہاہاکار، ایک شور بپا ہوا ہے۔ تو میرے دماغ میں قرآن سے بڑھ کے کوئی بات نہیں آئی۔ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور اس ٹاپک پر جب پڑھنا شروع کیا تو مجھے سب سے بہترین چیز جو ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین کلام میں نے جب قرآن پڑھا تو قرآن جو ذخیرہ ہے، خزانہ ہے جناب علی، قرآن کے اندر ایک سے ایک باتیں موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر کے بیان فرمائی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جب میں نے شروع کیا تو ایسا لگا جیسے کہ یہ تو قرآن ابھی نازل ایسا ہو رہا ہے جیسے کہ یہ سب پریشانیوں کے علاج جو اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ تو سب سے پہلے تو اس میں نے اسی موضوع کو منتخب کیا کہ آج کے اس عہد میں یا اس وقت جو ضرورت ہے اپنے بھائیوں کو یہ میسج پہنچانے کی، پروٹیسٹ کرنے کی، اور انہیں مضبوطی اور انہیں قوت دینے کی، چلیں ہم کچھ نہیں کر سکتے اتنی دور فاصلے سے بیٹھ کر، تو کم از کم ہم اپنی آواز ان تک پہنچا سکتے ہیں، وہ سنیں گے، دیکھیں گے،
تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قوت ملے گی، انہیں طاقت ملے گی، اور اللہ انہیں طاقت دینے والا ہے۔ اس لیے میں نے اس موضوع کو منتخب کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہاری مدد کرے گا تو یاد رکھو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور چنانچہ اللہ رب العزت فرمایا، اور سنو، اللہ نے آپ کو گارنٹی دی اور فرمایا إِن ينصركم الله فلا غالب لكم، إِن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 160 اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ اگر اللہ مدد کرے، اگر اللہ مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو بھلا بتاؤ اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ پورا وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ یاد رکھو، کوئی حکومت، کوئی پولیس، کوئی گارڈ، کوئی سیکورٹی تمہاری مدد کرنے سے عاجز ہے، بیکار ہے۔ سیکورٹیوں میں رہنے والے نہیں بنے ہیں کیا؟ بتاؤ مجھے۔ آج 30 جنوری ہے، ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے گاڈ فادر کو نتھو رام گوڈسے RSS کا پٹھا، وشو ہندو پریشد یا ہندو مہا سبھا کا بنا اس نے سینے پہ گولی ماری تھی۔ 30 جنوری، آج کون سی تاریخ ہے؟ یاد رکھنا یہ تاریخ۔ ہندوستان کے ایک شخص جنہیں مہاتما گاندھی کہا جاتا ہے، کس نے گولی ماری تھی؟ ہاں، رام کا بھکت، رام کا پجاری، اس نے ایک رام کے بھکت کو گولی ماری سینے پر، اور ان کا دیہانت ہوا۔ اور آج 30 جنوری کو، آج ہی دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، اسی ناتھو رام گوڈسے کے نقش قدم پہ چلنے والے نے، ایک پٹھے نے، آج پولیس پیچھے موجود ہے، سب ہے، اور وہاں گولی مار رہا ہے۔ پولیس دیکھ رہی ہے، ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی ہے، مروانے والے یوں مرواتے ہیں۔ کون ہے تمہارا مددگار؟ کون ہے تمہارا سیکورٹی گارڈ؟ ہندوستان کے اندر وزیر اعظم اندرا گاندھی کو سیکورٹی گارڈ میں رہتے ہوئے خود سیکورٹی نے ہی گولیوں سے اڑا دیا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، یہ قرآن کہتا ہے تم سونے کے بند پجڑوں میں، کچھ کے ہوئے قلعوں میں بھی بیٹھے رہو، لیکن اگر موت آنی ہے تو وہاں بھی موت آئے گی۔ تو مرنا تو ایک دن ہے ہی، لیکن یاد رکھو موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، جب آنا ہے جبھی ہے۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ علاج کس کے ہاتھ میں ہے؟ پریشانیوں کا سمادھان، دکھوں اور دردوں کا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو در کریم سے، بندے کو کیا نہیں ملتا، رب بتا رہا ہے پہلے کی سب کچھ میرے پاس ہے، بعد میں کیسے لینا ہے وہ بھی بتائے گا، وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب، اس کا مطلب آج ہم پر اگر کوئی غالب ہے تو اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا۔ اگر ہمارے اوپر ایسا ظالم غالب ہے، جابر ظالم ہے، ڈاکو، چور، بدماش، چڑیبار، اچکے، قاتلین اگر ہمارے اوپر غالب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو تمہاری کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتا ہے اور مومن جو ہوتے ہیں وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن جو ہوتے ہیں وہ صرف، مومنوں کو کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ پر۔ یہاں ایک مومن کا عقیدہ، مومن مسلم کا ایک عقیدہ، یعنی ایک وشواس اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اللہ کے سوا کسی کے اوپر بھروسہ، غیر اللہ چاہے زندہ ہو یا مردہ، کسی کے اوپر بھروسہ کرو۔ آج افسوس کا مقام یہ بھی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے،
اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے بڑی بات کچھ نہیں ہو سکتی کہ آج ہم اللہ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے بہت سارے کلمہ پڑھنے والے اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں لیکن مردوں کے اوپر بھی بھروسہ کر کے بیٹھے، وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اپنی مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے نعروں میں ہر جگہ۔ جس طرح ایک غیر مسلم اپنے معبود کو پکارتے ہوئے نعرہ لگاتا ہے جے شری رام، رام کو پکارتا ہے جو ایک بادشاہ کے بیٹے تھے، وہ معبود نہیں تھے، وہ اللہ نہیں تھے، وہ ایشور نہیں تھے، وہ پرماتما نہیں تھے، وہ ایک انسان تھے، اور ایسا انسان سادہ سودہ انسان زندگی گزارنے والا اچھا آدمی اخلاق مند، جس نے اپنے بھائی کے اپنے ماں کے کہنے پر 14 برس چھوڑ چھاڑ کر کے اپنا تخت جا کے جنگل میں گزارا کرتا رہا، بیوی بھی بھگانے والا بھگا لے گیا، اس سے بھی لڑ نہیں پایا بیچارہ، کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آیا، اس کے سوائے ایک چھوٹا بھائی جو ساتھ رہتا تھا، بس بقیہ ان کے اتنے کورو تھے، پانڈے، جتنے بھی خاندان، کوئی بھی ان کو بچانے کے لیے، تاریخ میں جیسا بھی ملتا ہے بندروں نے ان کی مدد کی۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، وہ عجیب ہو غریب ہو کچھ بھی ہو، ایسا بتانے والے بتاتے ہیں، اور ایسے بھی بتانے والے بتاتے ہیں کہ گیا کا بدھسٹ پریسیڈنٹ، گیا ضلع میں جو بدھوں کا پریسیڈنٹ ہے، وہ تو اعلان کہتا ہے کہ کوئی بھی پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے، کوئی بھی نہیں بتا سکتا اور میری بات کا انکار نہیں کر سکتا، میرا دعویٰ ہے کہ رام پیدا ہی نہیں ہوا، رام کوئی تھا ہی نہیں، یہ ایک خیالی تصوراتی ایک نام ہے، خیال ہے، کہانی ہے، گڑھنے والے نے گڑھی اور پھیلائی، جیسے آج کل پکچریں بنتی ہیں، سینما بنتے ہیں، ایسے اس نے بنائی۔ کہتا ہے آج تک کوئی مجھے اس بات کا جواب نہیں دے سکا، تو جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کا جنم بھوم کہاں سے ہوگا، اور وہ بھی جنم بھوم جو 70 ایکڑوں میں، آدمی کتنی دوری میں پیدا ہوتا بھیا، 70 ایکڑ میں پیدا ہوتا ہے، تو 70 فٹ بھی بہت زیادہ ہے اس کے لیے، سوچئے 370۔ المہم جو بھی رہا ہو، اہم کہنے والے یہ ایسا بھی کہتے ہیں، اسی بھارت دیش کے اندر ایسا بھی کہتے ہیں۔ اب جو لکھا ہے میں وہ بات بتاؤں کہ وہ ایک انسان تھے، میرا کہنے کا مطلب وہ بھگوان، وہ ایشور، لیکن وہ غیر اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، وہ کسی کے بھی لگائیں، ہمارے سے کیا لینا دینا، لیکن کم از کم ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہم کو پیدا کیا ہم اس کی مالا جپیں، ہم اس کا ذکر کریں، ہم اس کو یاد کریں، ہم اس کے نعرے لگائیں، نہ کہ اللہ کے سوا اٹھتے بیٹھتے۔ اللہ نے جن کو پیدا کیا ان کو پکاریں، یہ حرام، یہ شرک باللہ، یہ کیا ہے، یہ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پارٹنر بنانا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں یہ عقیدہ بتایا کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ کس پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ایک جگہ اللہ سورہ اعراف آیت نمبر 197 میں ارشاد فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، ارے تم جن کو پکارتے ہو وہ تو خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، اللہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے، جو اپنی مدد نہ کر سکتے تمہاری مدد کیا کریں۔ رام جی کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ ان کی بیوی ابھی تھوڑی دیر کے بعد بچھڑنے والی ہے بیچاری، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ کوئی ظالم آنے والا ہے جو اس کو اٹھا کے لے کے چلا جائے گا، انہیں تو وہ ریچھ بھی وہ کیا کہتے ہیں ہرن، مارچ جو راون کا ماموں تھا، وہ مارچ ریچھ ہرن کی شکل میں سامنے پرکٹ ہوا، ظاہر ہوا، اور سیتا جی نے کہا کہ اس کا شکار کرو، اس کو خود سوچئے آپ، یہ بھگوان اگر ہم کہیں تو کیسے کہیں، یا ہم تو نہیں مانتے، بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان تھے، اچھے منشیہ تھے، لیکن اپنے بیوی کے کہنے پر ایک بے زبان جانور بیچارہ معصوم، اس کو بھی انہوں نے تیر سے شکار کیا، اس کی کھال نکالی، اور آخر بہرحال جو کچھ بھی ہوا، بہرحال تیر مارا انہوں نے، ہتیا کری ایک جانور کی، اور آج انہوں نے جانور کی ہتیا کری، اور آج ان کا نام لے کر کے لوگ خود اپنے ہی بھائی کی ہتیا کرتے ہیں، موب لنچنگ، زبردستی ان کو کہتے ہیں کہ یہ
जय श्री राम पुकारो, फलाना पुकारो। सऊदी अरब में, खलीज में सैकड़ों नहीं लाखों गैर मुस्लिमीन हैं, लाखों गैर मुस्लिम हैं। कोई भी मुसलमान यहाँ किसी को नहीं कहता तुम अल्लाह अकबर। अजान की आवाज होती है, वो अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, कोई उनसे जबरदस्ती नहीं कहता। और जबरदस्ती वाला इस्लाम को इस्लाम, लब जिहाद लब जिहाद लब जिहाद, ये तुम्हारा बनाया हुआ घोंसला है जलीलो। ये लब जिहाद इस्लाम में लब से नहीं होता कुछ जिहाद वहाद, ये कौन सा जिहाद है? ये लब जिहाद है। इसके नाम पर तुमने पूरी आतंक मचाया हुआ है, नंगा नाच ला रहे हो, जलील हो गए पूरी दुनिया के अंदर। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रही, वक़्त नहीं रही। इस नाम पर ले लेकर के एक से एक इश्यू उठा करके इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जलील कर दो। अरे इस्लाम कोई लालच से भी इस्लाम कबूल कर ले तो उसका इस्लाम कबूल जाए कि प्यार और मोहब्बत में लड़की और लड़कों के चक्करों में कोई मुसलमान हो जाए, ऐसी भी औरत, ऐसी भी लड़की, ऐसा भी लड़का मुसलमान, बोलो जोर जबरदस्ती से भी अगर कोई कलमा पढ़ ले तो मुसलमान नहीं हो सकता। कैसे तुमने कह दिया मुसलमान वो फलानी केरला के अंदर मुसलमान ढकाने पैर लब जिहाद। लब जिहाद क्या होता भैया? अब बावला बनाया हुआ पूरी दुनिया को जलीलों ने, अल्लाह गारत करेंगे इनको, अल्लाह ताला इनके मुंह के अंदर कीड़े डाले, जो अल्लाह को गालियां दे, इस्लाम को गालियां दे, अल्लाह ताला इन्हें क्या कह सकते हैं? इसके अलावा कुछ नहीं होगा, मर जाओगे एक दिन, टेम हो जाओगे, अल्लाह की कसम। सब आए, सब गए, बड़े बड़े फिरौन, बड़े बड़े नमरूद, बड़े बड़े रावण जैसे लोग चले गए। और हम रावण को क्यों बुरा कहें भाई? रावण भी किसी का खुदा है। अगर राम की पूजा होती है तो रावण की भी पूजा होती है, माजरत के साथ। जनाब अली झारखंड के मुख्यमंत्री के जो डैडी हैं, शब्बू शूरन सिंह, क्या नाम है उनका, वो रावण की पूजा करते हैं, वो राम की मूर्ति जलाते हैं और रावण की पूजा करते हैं। और साउथ के अंदर तो होता ही है, तो कोई जलाता है, कोई पूछता है, ये हमारा मैटर नहीं। लेकिन कहने का मतलब यह है, हमको क्या जरूरत है राम का नाम लेकर के लोगों को जलाना, लोगों को कत्ल करना, लोगों को मारना। वो बेचारे खुद भी अपनी मदद नहीं कर सके, उनकी बीवी, बंदरों ने मदद की तब बीवी वापस आई, है कि नहीं? वो खुद अपनी मदद नहीं कर सके तो तुम्हारे पुकारने से वो तुम्हारी मदद करने आएंगे। खैर उनको छोड़ो, हम इनको क्या कहें जो बेचारे कलमा पढ़ करके गौस पाक को बगदाद से बुला देते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनकी मजलिस में, उनकी मजलिस 50 मुरीदों ने दावत दी, 50 मुरीदों के घर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी। इनको क्या कहें हम? इनको इतने सारे मामलात होने के बावजूद भी जूते चप्पल हम खा रहे हैं, पिट रहे हैं, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं आ रहे हैं। हम तो ये कहते हैं अल्लाह वाले बन जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी मदद तुझ करेगा, अल्लाह का वादा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो कोई वादा नहीं किया, बोलो। और बेचारे वो अल्लाह के नेक बंदे थे, वो ऐसी जटल्ली बातें, खुराफात बातें अल्लाह के मुकाबले में नहीं करेंगे। वो नेक और सालेह आदमी थे जो कहते थे कि याद रखो, अपने बेटे को नसीहत की उन्होंने कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। खैर, तो अल्लाह ने कुरान करीम में क्लियर कर दिया क्या? वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही, अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम पुकारते हो, ला यस्ततीऊन नसरकुम, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, वला अनफुसहुम यंसुरून, ना ही वो खुद अपनी मदद कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारो, अल्लाह को पुकारो। अल्लाह ही तमाम परेशानियों का इलाज उसके पास है, वही मुसब्बिबुल अस्बाब। अगर अल्लाह की मदद चाहते हो तो फिर अल्लाह के ऊपर से जो अल्लाह को पुकारो। आइए, अल्लाह मदद कैसे करेगा? अल्लाह मदद भी, आप किसी बादशाह के पास जाएं और आपके पास लेने का बर्तन ही ना हो तो कहां से लेके आए? आपके पास कोई बर्तन होना चाहिए ना। चले आप ऐसे ही पहुंच गए, लेकिन आपके पास सलीका भी होना चाहिए लेने का। उसका सलीका ये अल्लाह पर विश्वास कर, यकीन करना अल्लाह तबारक व तआला।
سنو مسلمانوں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ، ہندو ہو مسلمان ہو، سوری میں نہیں مانتا ہندو کچھ نہیں ہے، غیر مسلم ہو غیر مسلم ہو، سکھ ہوں عیسائی ہوں بدھسٹ ہوں جین، کیوں؟ اس لیے کہ ہندو کا کوئی مطلب نہیں ہے، ہندو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. ہم بھارتی ہیں، ہم کون ہیں بولو؟ آپ پاکستانی ہیں ہے کہ نہیں؟ آپ بنگلہ دیشی ہیں ہے کہ نہیں؟ آپ نیپالی، آپ افغانی ہے کہ نہیں؟ یہ سعودی، ہم کیا ہیں؟ ہم بھارتی ہیں. کیوں ہندوستانی نہیں ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ بھارتی. خود میں اس کی ہسٹری میں گیا جب تو مجھے حیرت ہوئی کہ عیسیٰ مسیح سے 2500 سال پہلے جو قوم آریہ آئی، وہ آرین قوم خود کو ہندو نہیں کہلا، وہ آرین تھے، وہ ویدک دھرم سناتن دھرم تھا. ہند تو مسلمانوں نے ہندی کہنا شروع. یہ عرب تاجر جب سندھ اور کراچی کے بارڈر اور ڈابل پر گئے تو انہوں نے وہاں کے باشندوں کو ہندی کہنا شروع کیا. سندھ تھا وہ سمجھ سندھی ہے، تو سندھی یہ عربی میں سین جو ہے ذرا ثقیل اور وزن ہوتا ہے، اس سین کو انہوں نے ہا سے بدل دیا اور اس کو ہند کہتے ہیں. اور عربوں کے اندر ہند کا جو لفظ ہے، ہند اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 100 اونٹ ہو اور سارے اونٹ لدے پھدے ہوں مال و دولت سے، تو ایسے ریوڑ کو عرب ہند کہتے تھے. چنانچہ آج بھی عرب اپنی لڑکیوں کا نام ہند رکھتے ہیں ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی جو تھی ان کا نام ہند تھا. ان کا نام کیا تھا؟ ہند بنت عتبہ. تو عرب ہند کو بہت اچھا سمجھتے تھے. اور ہندوستان اس زمانے میں بھی ہندوستان کے اندر اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں اور بہت خیرات بڑی برکات ہیں. ہندوستان اس وقت پورا بر صغیر، نہ بنگلہ دیش تھا، نہ افغانستان تھا، نہ پاکستان تھا، نہ سری لنکا تھا، نہ ہی بھوٹان تھا، نہ سکم تھا. سمجھ رہے ہو؟ یہ پورا نہ پاکستان تھا، نہ کراچی، نہ سندھ، یہ سارے کا سارا بر صغیر جزیرہ کہلاتا ہے. تو اللہ کی نہریں، نعمتیں، باغات، پھل فروٹ آج کئی ٹکڑوں میں ہونے کے باوجود بھی سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ خوش ہیں کہ نہیں خوش ہیں؟ ایک اماں ہی نہیں خوش ہیں. اماں میں اتھل پتھل مچی ہوئی، نہیں سمجھ میں آئی اماں کون ہے. مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، بھیڑ رہے ہیں، یہ قانون وہ قانون فلانا قانون ڈھکانا قانون لا کر کے. اماں سکون سے رہو یار، جیو کھاؤ اور جینے دو. جواہر لال نہرو پنڈت برہمن. جواہر لال نہرو سے کسی نے پوچھا سر ہندو کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر 2 لفظوں میں مجھ سے چاہتے تو ہندو کا سمویدھان یہ ہے کہ جیو اور جینے دو. یہ کوئی دھرم نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک اسٹائل. یہ عربوں کا دیا ہوا نام ہے. عرب ہندی کہتے ہیں. آج بھی ہم ہندی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولو. آج یہاں جو بھارتی لوگ ہیں انہیں بھارتی کہتے ہیں یا عرب یا ہندی کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، سب ہندی کہتے ہیں. سوچو آپ، تو ہندو کوئی دھرم نہیں ہے، ہندو کوئی مذہب نہیں ہے. یہ 1832 میں یا کب ایک شخص نے کتاب لکھی، اس میں ہندو کا ذکر کیا تو ایک انگریز تھا، انگریز نے پھر ہندوازم، اور میں نے 1800 کچھ صدی اس میں بتایا کہ ورڈ اس کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈکشنری کے اندر یہ لفظ ہندوازم آیا ہے، انہوں نے ایجاد کیا. ورنہ
ہندوستان کو ہندوستان میں ہندوستان نہیں تھا. سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو استھان کہتے ہیں جگہ. استھان کس کو کہتے ہیں؟ آج بھی کہتے ہیں نا استھان. بھئی استھانیے لوگ ہیں یعنی مقامی لوگ. اور ہند تو سندھستان جہاں پر یہ انڈین رہتے تھے، ہند کے لوگ رہتے تھے، اسی کو ہندوستان یعنی ہند کے رہنے والوں کا استھان ہے. سمجھ بات آئی؟ خیر میں کہاں وہاں پہنچ گیا آپ کو سمجھانے کے لیے. یہ ہسٹری، یہ تاریخ یہ ہے، لیکن آپ کو جاننا ضروری بھی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی شناخت، آپ کی پہچان چھینی جا رہی ہے. جو ہندوستانی بیچارے، ان کو کہا جا رہا ہے تم اگر جو گھر ہی میں نمک تیل لکڑی نہیں ہے پلس اور مہمان بلا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش سے آ جانے دو، نیپال کیا کہتے ہیں پاکستان آنے دو، افغانستان سے آ جانے دو، ہم ان کو ناگرتا دیں گے. ویلکم. ارے پورا میں تو یہ کہتا ہوں سب مل جاؤ بھائی، ہے سب مل جاؤ. تھے تو ایک ہی جگہ، یہ بٹوارا کر لیا تمہیں، پھر ملنا چاہتے ہو مل جاؤ. یہ کیا کہ فلاں آئے گا فلاں کا دیں گے، فلاں نہیں آئے گا فلاں نہیں دیں گے. کسی زمانے میں ایک پرائم منسٹر ہندوستان کے ہوا کرتے تھے مورارجی دیسائی صاحب. انہوں نے ایک قانون بنایا تھا، قانون نہیں بنایا تھا، انہوں نے مشورہ دیا تھا کیا کہ صبح سویرے اپنا پیشاب پیا کرو تو صحت مند رہو. آدمی جب بیل جانور کے بھی پیشاب پیے گا تو اللہ تعالیٰ اسے یہی توفیق دے گا کہ بھائی اس کی کیوں پیتا، اپنی پی لے. اس میں بھی تیرے لیے تیرا بھاگ یہی ہے، تیرا مقدر یہی ہے. تو انہوں نے وہ کیا کہ بھائی اپنا مودھ پیو گے، متر پیو گے تو تمہیں اس میں بڑا فائدہ ہے. مورارجی دیسائی کا نام سنا آپ نے؟ ہاں، ہمارے فارمر پرائم منسٹر تھے ہندوستان. تو لال قلعے کے اندر 26 جنوری کو مشاعرہ، 15 اگست کو مشاعرے ہوتے ہیں. تو شاعر تو جانتے ہیں آپ، شاعر ماشاءاللہ تبارک اللہ ایک سے ایک ہوتے ہیں. تو کسی شاعر میں مورارجی دیسائی صاحب بیٹھے ہی تھے پرائم منسٹر، اور ان کی موجودگی مشاعرہ ہو رہا تھا. تو اس نے جو ہے بنا لیا شعر، کہا بھائی میں مزاحیہ شاعر تھا، اس نے کھڑا ہو گیا. اور اس شاعر نے کہا کہ میں پورا نہیں یاد ہے مجھے، لیکن اتنا ہے کہ مشورہ یہ ہے، ایسے ہی اس نے کہا کہ مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پیو. مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پیو. تو اس نے کہا مشورہ یہ ہے کہ سب اپنا اپنا پیو، یہ تعصب، یہ تفریق کیوں دوستو؟ تم ہمارا پیو ہم تمہارا پیے. تالیاں بجی. اس نے کہا یہ تعصب ہے اور تفریق کیوں دوستو؟ تم ہمارا پیو ہم. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خود اپنی پریشانیوں کا سمادھان نہ کر سکے، وہ کسی کی پریشانیوں کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ بولو، کر سکتا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی مدد کس وجہ سے ملتی ہے اور کس وجہ سے آدمی کی پریشانیوں کا سمادھان ہوتا ہے. نمبر 1، اللہ کے اوپر صحیح ایمان لانا. اللہ کے اوپر مکمل پختہ کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجیدار نہیں ٹھہرانا، اور اس کی طرف سے جو ہے اللہ کی طرف سے اللہ سے کسی کو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. ایسے لوگ جو کرتے ہیں، ایسا ایمان جو رکھتے ہیں، اللہ ان کا مددگار بن جاتا ہے. اللہ ان کا مددگار بن جاتا ہے. اور ایسے ہی ایمانداروں کی مدد کرنا اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے. جو لوگ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ روم آیت نمبر 47، کہ اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے. فرض ہے اللہ کہنا، لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. تو سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ کے اوپر سب سے پہلا نسخہ کیمیا. اے مسلمانوں، اے دنیا کے لوگوں، سنو تم سب کے لیے، کیوں اللہ ہمارا ہی نہیں ہے صرف، اللہ تمہارا بھی ہے. اللہ سکھ کا بھی ہے، اللہ عیسائی کا بھی ہے، اللہ یہودی کا بھی ہے، اللہ سب کا ہے.
کیونکہ وہ سب کا خالق و مالک ہے. وہ حیوانات، جانور، زمین سب کا مالک و مولا ہے. تو سب کے اوپر سب کی طرف سے اللہ کا فرمان ہے. سنو، جو لوگ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس کے اوپر یقین کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، سنو، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. سورہ الحج آیت نمبر 38. رب نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کی دشمنوں کے مقابلے میں مدافعت کرتا ہے. یعنی اگر جو سچا مومن ہے اگر اس کی طرف دشمن بڑھتا ہے تو اللہ خود اس کا دفاع کرتا ہے. اللہ خود اس کا دفاع کرتا ہے. دفاع کا مطلب یعنی دفاع کرتا ہے مطلب یعنی اس کی راہ کی مدد کرتا ہے. دفاع کرتا ہے. ڈیفینس کرتا ہے اللہ تعالیٰ. جی جناب. ویسے تو عام طور پر ہم بغیر ڈیفینس کے ایک قدم نہیں چل سکتے. اللہ نے ہمارے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں جو ہمیں بچاتے ہیں، ڈیفینس کرتے ہیں ہمارا اللہ کی طرف سے. لیکن یہ خاص ڈیفینس ہے کہ جو اللہ کے اوپر سچا ایمان رکھتے ہیں، دشمن ان کی طرف یلغار کرے اللہ ان کو بچاتا ہے. ایک بات میں آپ کو یہاں اور بتانا چاہوں، بہت سارے ہمارے بھائی لوگ ہیں ذرا بڑا کنفیوژن ہے. وہ کہتے ہیں یار، اور آپ کو گمراہ کریں گے فیس بک اور اس کے اوپر. نہ جانے کون ہے، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، کیونکہ فیس بک اور ٹویٹر اور اس کے اوپر کیا کہتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ پر تو نہ جانے کیسی تحریریں نہ عطا بغیر عطا اور پتہ کے چلتی رہتی ہیں، اور اس پہ کچھ بھی لکھ دو سب پڑھتے ہیں. تو آپ کنفیوز نہ ہوں، آپ گمراہ نہ ہوں، اس لیے میں یہ بات بتا دے رہا ہوں کہ سنو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صرف دعا کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں. ارے اگر ایسا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اللہ کے نبی تلوار نہ اٹھاتے، اگر ایسا نہ ہوتا تو فلاں نہ ہوتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنے لوگ بدر میں نہ شہید ہوتے، حنین میں نہ شہید ہوتے، فلاں جگہ. دیکھیں، ہر لکل مقام مقال، ہر حالات ہر جگہ کے لیے باتیں الگ الگ ہوتی ہیں. سمجھ رہے؟ ہر جگہ کے حالات ایک جگہ یکساں نہیں ہوتے، نہ ہر وقت کے حالات یکساں ہوتے ہیں. کبھی آدمی ایک گلاس پانی سے مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن کبھی آدمی 2-4 گلاسوں کا خواہش مند رہتا ہے. کبھی ایک لقمہ ہی اس کے لیے، ایک قطرہ ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے، کبھی سمندر بھی اس کے لیے ناکافی ہوتا ہے. حالات ہوتے ہیں اس طرح کے. تو آپ جن حالات اور جن پرستھتیوں میں یہ باتیں قرآن نے بتائیں یا جو واقعات ہوئے، آپ ان کو موجودہ حالات کے اوپر لا کے قیاس کرو گے تو یہ غلط بات ہے. وہ الگ مسئلہ ہے. وہ جب ویسے حالات آئیں گے تب وہ احکام. ہر جگہ ایسے حالات نہیں. آپ کے اوپر کانٹا چبھا تو آپ تلوار نکال لیں، آپ کو کسی نے گالی دے دیا تو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ اسے گریبان پکڑ لیں. نہ، اسلام نے ہر حالت کو بیان کیا ہے. یہ وہی بات کریں گے، ایسی باتیں مشتعل کرنے کی اور بھڑکانے کی اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی جنہیں شرعی علم نہیں ہے، جنہیں قرآن اور صحیح صحابہ کا طریقہ اور طور طریقہ صحیح طور پر معلوم نہیں ہے، جنہیں اسلام کا صحیح منہج نہیں معلوم ہے. وہ لوگ ایسی باتیں کر کے بھڑکا کر، اور یہ بھڑکانے والے ہو سکتا ہے دشمن میں ہی ہوں. عبداللہ عبد الرحمن نام رکھ کر کے پہلے سے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو دشمن میں سے بھی ہو سکتا ہے. ہم کیوں کسی کی بات کو مانیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت سے جو لوگ بیان کرتے ہیں، اپنے علماء ہیں، اپنے مشائخ ہیں، ان سے علم حاصل کر کے ہم کوئی فیصلہ نہیں. ایسے ہی اس نے لکھ دیا، وہ اس نے لکھ دیا، وہ اس نے بول دیا، وہ فلانے کو نہیں، یہ غلط بات ہے. حالات جیسے جہاں ہوتے ہیں اس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے، قیادت کرنی چاہیے، رہنمائی کرنی چاہیے. نہ کہ آگ جلے، کہیں چنگاری اٹھی تو آپ نے سمندر لا کے اڑیل دیا اور جہاں انگار لگی ہے وہاں قطرہ بھی نہیں پہنچ رہا ہے. غلط بات ہے. لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ باتیں کہہ کر کے کہ لوگوں کو ابھارتے کہ نہیں نکلو یہ کرو، وہ غلط بات. حالات کے حساب سے جناب علی جب یہ چراغ پھونک سے بجھ سکتا ہے تو یہاں پر جناب علی کیا کہتے ہیں وہ فین لگا کے بجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ایک آدمی تھپڑ سے مر سکتا ہے تو اس کو پستول مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اپنا وقت اور اپنی انرجی آپ ضائع کر رہے ہیں؟ الحمدللہ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا نپٹنے کا طریقہ اسلام نے ہم کو بتلایا ہے. جہاں دعاؤں کی ضرورت ہے وہاں دعا کریں گے، جہاں دواؤں کی ضرورت ہے وہاں دواؤں سے علاج کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو صرف یہ کہا کہ دعائیں مانگو
اور بسترے پر کروٹیں بدلتے رہو، یقیناً یہ معجزہ ہو سکتا ہے، یہ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اسی اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ دوا بھی کرو، علاج بھی کرو، اور اللہ سے دعا بھی کرو۔ تداؤ مرواکم بصدقاتکم، میں نے پچھلے درس میں بتایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ اور خیرات سے بھی کرو، اور اس کا سبب میں نے بتایا کہ گولیاں ڈاکٹر کی کھاتے ہو، سر میں درد ہے، کان میں درد ہے، دانت میں درد ہے، لیکن پیٹ میں تمہارے وہ انجیکشن اور گولیاں جاتی ہیں، لیکن درد کہاں ختم ہو رہا ہے؟ کان کا ہو رہا ہے، سر کا ہو رہا ہے، گولی کہاں گئی؟ پیٹ میں، اور شفا کہاں مل رہی ہے آپ کو؟ کانوں میں، دانتوں میں، ناکوں میں، آنکھوں میں، اس کا کیا تعلق؟ ہاں، یہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھیا پیٹ کے اندر ایسی ایسی رگیں ہیں، یہ ہیں، یہ دوائی ایسے ایسے جا کر ایسا ایسا تبدیل ہو کر ایسا ایسا وہاں تک پہنچتی ہے، اور اس سے ہو جاتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کا ہم سے پوچھو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ رب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ اور خیرات سے کرو۔ کیسے آپ شفا پا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی مرضوں کو دینے والا ہے، بیماریوں کو شفا دینے والا، بیماروں کو۔ اللہ صدقے سے خوش ہوتا ہے، اس کے مخلوق کو پانی پلا دو، کھانا کھلا دو، اس کے بندوں کو کپڑا پہنا دو، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق اللہ کی عیال ہے، تو اللہ ان کے مخلوق کی مدد کرنے سے راضی اور خوش ہوتا ہے، تو وہ خوش ہو جائے گا۔ کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دو گے، اس کے اللہ کے بندے کو خوش ہو جائے گا، اللہ خوش ہو کر کے تمہارے مریض کو یا تم کو اللہ شفا دے دے گا۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ یہ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصدقۃ تطفئ غضب اللہ، بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے، کما یطفئ الماء النار، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، ایسے ہی اللہ کے غصے کو، غضب کو صدقہ اور خیرات کیا کرتے ہیں؟ بولو، بجھا دیتے ہیں، ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس طرح اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا کہ دوا، میں دواؤں کا بھی قائل ہوں اور دعاؤں کا بھی قائل ہوں، دونوں کرو علاج، اور جہاں جیسا علاج ہے وہاں کرو ویسا۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کا ڈیفنس کرتا ہے، اور آگے فرمایا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اور اللہ کا خیانت کرنے والوں کو اور جو اللہ کے ناشکرے ہیں ان کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ اگر آپ سچے مومن ہیں اور آپ کے بالمقابل جھوٹا آدمی بیٹھا ہوا ہے، کذاب ہے، تو آپ کو کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے؟ آپ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، نہ آپ کو کوئی غم ہونا چاہیے، وہ جھوٹا مکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نپٹے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سانپ آ رہا ہے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس سے ڈس مارنے کے لیے، تو کیا آپ اس کو ہاتھ پکڑ لو گے؟ اس سے لڑو گے سانپ سے؟ ہاں، ڈنڈا ہے تو ڈنڈے، اور طاقت ہے تمہارے پاس تو ڈنڈا مار دو، مر جائے گا۔ نہیں سمجھ میں بات ہے؟ لیکن اگر ڈنڈا نہیں ہے تو کیا کرو؟ وہاں سے یا تو بھاگو، اپنی جان بچاؤ، اور کس سے پکارو گے؟ وہ ڈنڈے والے کو پکارو گے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اللہ کو پکارو۔ اللہ نے خود مدد کی ہے، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو پچھلی درسوں میں ایک مثال دی تھی کہ اگر آپ اپنے دوست سے ملنے کے لیے جائیں اور دروازے کا کتا آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو آپ کتے سے لڑو گے؟ کیا کرو گے؟ آپ کے پاس نہ بندوق ہے، نہ ڈنڈا ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، بے ہتھیار ہیں آپ، تو کتے کا جو مالک ہے، آپ کا جو دوست ہے، اس کو بلاؤ گے، عبداللہ بھائی، عبداللہ بھائی، آئے بھائی، یہ کتا بڑا تنگ کر رہا ہے، تو ڈر لگ رہا ہے۔ عبداللہ بھائی نکلیں گے، ارے عبدالرحمن آپ ہیں، آئیے۔ جیسے ہی وہ آپ اس کے قریب، ویسے ہی دم ہلاتا ہوا کتا آپ کے تلوے چاٹنا شروع کرے۔ یہ نہتھے ایسے، لیکن اگر آپ کے ہاتھ ہے، پستول ہے، سب کچھ ہے، آپ کے دوست کا کتا نہیں کوئی آلتو فالتو کتا ہے،
جو آپ کو تنگ کرنے آ رہا ہے، تب تو یہ ہے کہ آپ پھر بھاگو گے، آپ تانگے رہا ہے ہینڈ اپ شوٹ کر دیں گے، آپ ماریں گے۔ جان بچانا ضروری ہے، آپ کے گھر میں آیا تو ضروری ہے۔ کوئی دنیا کا قانون آپ کے اوپر کوئی تو وہ نہیں لگا سکتا، کیس نہیں داخل کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے گھر میں آیا ہوا ڈاکو ہے، چور ہے، اپنی ڈیفنس کے لیے تو کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، ہر حالات کے لیے، ہر حالت کے لیے نسخے الگ الگ ہیں، سمجھا کرو۔ ایک ہی ڈنڈے سے آپ بھینس کو نہ ماریں، نہ اسی جس ڈنڈے سے آپ بھینس کو مار رہے ہیں اسی ڈنڈے سے آپ مرغی کو مارو گے تو بیچاری کا کیا حشر ہوگا؟ بچے گی وہ؟ تو بھیا حالات، اسلام کو پڑھو، اسلام کو سمجھو۔ اسلام نے کے اندر سارے پریشانیوں کا علاج موجود ہے، سارے غموں کا علاج موجود ہے، دعا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے ادھوری بات امت کو بھڑکانے میں نہ، امت کو بھڑکاؤ مت۔ جیسے جہاں جیسے بھئی اگر آپ کا مسئلہ پروٹیسٹ سے حل ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر مثلا آپ ڈیموکریسی ملک میں رہتے ہیں، جمہوریت کے ملک میں رہتے ہیں، جمہوری ملک ہے آپ کا، تو وہاں پر حق یہ ہے، ہر ناگرک کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی بات پہنچانے کے لیے آواز بلند کر سکتا ہے۔ اور حکومت جو ہے، جو وزیر ہیں، جو منسٹر ہیں، وہ غلام ہیں، انہیں بھیجا گیا اوپر تاکہ ہمارے مسائل حل کرو۔ تو حل کرنے کا اگر طریقہ وہاں یہ نکالا گیا ہے، مثال کے تو میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ سب چڈی پہن کے آؤ، مثال ایک بات نہیں کروں، مثال اگر آپ کو یہ کہا گیا کہ بھئی چڈی پہن کے مظاہرہ کرو، پروٹیسٹ کرو، یا وہ کیا ہو رہا ہے جو آج کل ہو رہا ہے، چڈی پہن کے کرو، تو ہم تمہاری باتیں مانیں گے۔ تو ٹھیک ہے بھیا، تو وہاں چڈی پہن کے جاؤ۔ یا یہ کہا جائے کہ اوپر کا کپڑا نکال کے نیچے پجامہ جامہ پہن کے آؤ صرف، تب ہم تمہاری بات مانیں گے۔ تو اس زمانے میں جو جائز حد تک، اب یہ نہیں کہ مادر ذات پر رہنا کہیں کھڑے ہوئے ہو، بولے بھائی چل بے ذلیل آدمی، مطلب کیا ہے بھائی کہ برہنہ ہو کر کے ہمیں شرم حیا نہیں ہے۔ تو جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے ذریعے سے آپ اپنا حق اور حقوق مانگیں، لیں، اور دبا کے لیں، چلا کے لیں، مہینہ نہیں 10 مہینے لگیں، ڈٹے رہو، ہے کہ نہیں؟ مانگو، آپ کے سموِدھان کے، آپ کے قانون کے حساب سے مانگو، لیکن تم کہو لڑائی کرو، بندوق نکالو، تلوار نکالو، لاٹھی نکالو، ڈنڈا، یہ غلط بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی ضرورت ہی نہیں وہاں پہ، اس کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح بات منوائی جاتی ہے۔ بات منوانے کے کچھ آداب ہیں، طریقے ہیں۔ تو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی منانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ اپنی مدد بھیجے گا کب؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ ہی پہ بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کریں گے، اور قیامت کے دن بھی ان کی مدد کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ لیکن مدد کس کی ہوگی؟ بولو، کون مستحق ہوگا؟ مومن ہوگا، جو اللہ کے اوپر ایمان آنے۔ تو آج تو ایمان کے دعوے دار بہت گھوم رہے ہیں، جدھر دیکھو ادھر، مگر اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ کے سوا شرک کرتے ہیں، دوسروں کو بھی مددگار بناتے ہیں، اور بدعات کے اندر وہ ڈوبے ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بہت سارے اکثر لوگ ایسے ہیں جو باوجود ایمان، اللہ پر ایمان رکھنے کے، وہ شرک میں مبتلا ہیں اور وہ شرک کرتے ہیں۔ بہرحال تو نمبر 1 کیا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ نمبر 2 اخلاص ہونا چاہیے، نیت خالص، دکھاوا، ریاکاری، فراڈ، کذب، بہتان، جھوٹا نہیں، اور جد و جہد اور عمل میں للہیت، اللہ کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد آپ کے پاس آئے گی۔ یہ جو آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہو، اللہ سے خالص خلوص دل کے ساتھ، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامہ
बिज़ईफ़िहा बिदअवतिहिम व सलातिहिम व इखलासिहिम। सहीह नसई के अंदर ये हदीस कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बेशक इस उम्मत की यानी मेरी उम्मत की मदद अल्लाह तबारक व तआला करता है। बेशक अल्लाह उस उम्मत की मदद यानी उन लोगों की मदद करता है जो अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत की मदद करता है कमजोर लोगों की वजह से और कमजोरों की दुआओं की वजह से और उनके इखलास की वजह से। अल्लाह, भले वो कमजोर है लेकिन अल्लाह इनके जरिए से मदद करता है बड़ों की भी, इनकी दुआओं की वजह से और इनके इखलास की वजह से कि अल्लाह के मुखलिस बन गए। और इसी तरह से अल्लाह की इबादत भी खुलूस दिल के साथ करते हैं। तो नंबर 2 क्या होना चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान, और नंबर 2 अल्लाह की इबादत बंदगी इखलास के साथ हो, और नंबर 3 दुआ। ये तीनों चीजों के अंदर इखलास भी होना चाहिए कि खुलूस अल्लाह तबारक व तआला के साथ। अल्लाहु अकबर। बातें तो बहुत हैं। और नंबर 4 अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सब्र करो और नमाज कायम करो। नमाज कायम करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। नमाज न छोड़ो, जंगल में हो, बयाबान में हो, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिहाद भी यानी कि लड़ाई, ऐन लड़ाई के मौके पर अल्लाह ताला ने नमाज को माफ नहीं किया है, वहां भी नमाज तुमको पढ़नी है। उसका भी तरीका अल्लाह ताला ने बताया। बहरहाल किसी भी हाल में नमाज माफ, ऐन लड़ाई के वक्त भी, जबकि बड़ा खतरनाक वक्त होता है, उस मौके पर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो। हथियार है, टैंक है, बारूद है, सब है तुम्हारे पास, लेकिन नमाज का टाइम आता है तो तुम्हें क्या करना है? नमाज अदा करना है। ये नहीं कि जाओ मेरे लिए जंग कर रहे हो तो जाओ तुम्हारे ऊपर नमाज माफ है, हर किसी। इसलिए आप देखिए कि हम हर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक का जब मुताला करते हैं तो हम देखते हैं हर मसाइब और परेशानी के मौके पर अल्लाह के नबी नमाज कायम करवाते थे। बारिश नहीं होती, कहते अकीमुस्सलाह, नमाज, अस्सलातु जामिया, पुकारो नमाज। सूरज ग्रहण होता, नमाज। चांद ग्रहण होता, बोलो नमाज। जल्जला आता, नमाज। कोई परेशानी होती, नमाज। ये क्यों? इसलिए कि नमाज पढ़ने से अल्लाह राजी और खुश होता है। आज बैठे हुए हैं आप, जैसा कि आजकल खबरों में हम सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि पूरा भारत शाहीन बाग बना हुआ है? लेकिन मैं अपने इन भाइयों से, बहनों से, चाहे पूरे हिंदुस्तान में जहां भी हूं, उन सबसे ये दरखास्त करूंगा कि अल्लाह के लिए ये बातें आप अपने दिमागों में रखें। कहीं भी रहें, नमाज को कायम करें। चिल्लाने से अल्लाह की मदद नहीं आएगी, रोने धोने से अल्लाह की मदद नहीं है। अल्लाह से रो। वहां बैठ करके सिर्फ दिन गिनने से अल्लाह की मदद नहीं आएगी, बल्कि वहां कुरान का एहतमाम करो, नमाज वक्त के ऊपर पढ़ो, अजान दो, उसी सड़क के ऊपर नमाज कायम करो और अल्लाह से रो रो करके दुआ करो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और उसकी मदद करने के कई तरीके हैं। मुखालिफ को लाके आपके कदमों में डाल देगा, ऐसा भी करेगा कि आपकी बातें कबूल करेंगे। अल्लाह ताला किसी के दिल में डालेगा, नरम करेगा। जो जालिम है अल्लाह ताला उसे अपना बदला लेगा, इंतकाम लेगा। कैसे भी अल्लाह मदद करे, उसके मदद करने के एक ही ढंग और तरीके नहीं है, बड़े तरीके हैं। वो वही जानता है, वही हकीम और खबीर है। चुनांचे उसने कहा इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र करो, डटे रहो और नमाज अदा करो। कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परेशानी आए तो ये बहुत जरूरी है अजीजान गिरामी, सब्र करना ये बहुत जरूरी है। जजा फजा, चिल्लाना, शोर मचाना, ये अल्लाह की नुसरत और मदद के मनाफी चीज है। इस सिलसिले में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बेहतरीन नमूना है कि मोमिन जो है कितने सब्र के साथ अल्लाह को पुकारता है। अल्लाह का जिक्र, बिदात और शिरक न करो। जैसे कि हमारे मुल्कों में बाकायदे कुछ लोग ऐलान करते हैं जुमे का रोजा रखा जाए। जुमे का रोजा अल्लाह के नबी ने मना फरमाया भाई, ऐसी गलत बातें कि जुमेरात का रखवाओ, जुमेरात का रखवा लो। चलो कुरान खानियां को, कुरान खानी भी बिदात है, क्या है? आप अकेले पढ़ें, कोई हर्ज नहीं। अलमहीम, तो बहरहाल इस तरह से अजीजान गिरामी अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर और बहुत सारी बातें हैं बहरहाल, लेकिन मैं इतनी बातों पर इत्तेफा करते हुए
اپنی بات ختم کرنے کی کرتا ہوں کہ اگر ہم اتنی ہی باتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اوپر اللہ کی مدد، ہر مسائل، ہر پریشانی کا انشاءاللہ تبارک تعالی سمادھان ہو سکتا ہے اور ہماری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ ہی دور کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ہماری ہر پریشانیوں کو دور فرمائے۔ امت مسلمہ کے اوپر آئی ہوئی تمام مسائل اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے اور ہمارے بھائی بہن جہاں کہیں بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے سکھ، شانتی، چین اور امن عطا فرمائے اور اللہ ان کے بال بچوں کی، آل اولاد کی، گھر کی، زمین کی، ہر چیز کی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے حفاظت فرمائے اور اللہ عز و جل ہمیں اپنے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنے احکام اور اپنے فرمودات پہ عمل کرنے والا بنائے اور اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے اور اگر انتقال کر چکے انہیں کرو کہ جنت نصیب فرمائے، زندہ ہیں تو صحت و عافیت کے ساتھ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر ہم سب کا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔